مکمل ناول فراق عشقم قسط نمبر 5۔ وہ سر جھکائے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب اس کو اپنے سامنے کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ ڈاکٹر تھے۔ یکدم کھڑے ہوتے وہ ان کے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میرا بیٹا کیسا ہے ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اپنے ڈاکٹر سے بہت امید سے پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ یوں تھا جیسے ابھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ شدید بے چینی سے ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا اور وہ اس کو بے بسی سے دیکھتے بولنے لگے، سوری، ہم اسے نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کی الفاظ بالاج کو خنجر سے دل پہ لگے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھا، وہ ایسے کیسے؟ اس کے لہجے میں حیرت، پریشانی اور اذیت تھی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر کی بات کا، مگر ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ سوری مسٹر بالاج۔ اس کے لہجے میں حیرت، پریشانی اور اذیت تھی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر کی بات کا، مگر ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ سوری مسٹر بالاج، آپ کے بھائی کو ہم نہیں بچا سکتے۔ ہی از نو مور۔ یہ کہتے ڈاکٹرز مڑ چکے تھے اور بالاج بلوچ، وہ بس اسٹل ایک جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اس کی قبر کے قریب بیٹھا مسلسل قبر کو دیکھ رہا تھا۔ دور سے اگر کوئی اس کو دیکھتا تو یقیناً دماغی مریض یا پاگل سمجھتا، لیکن محبت کرنے والے دماغی مریض یا پاگل نہیں ہوتے۔ جب ہمارا کوئی اپنا، بہت اپنا نہیں رہتا نا، تو پھر ہم یوں ہی دماغی مریض لگتے بھی ہیں اور بن بھی جاتے ہیں۔ وہ بھی شاید بن گیا تھا یا فقط لگ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو سکا تھا اب تک کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے بھائی کو من و مٹی تلے دفنا چکا تھا۔ عیسیٰ بلوچ کا وجود اس دنیا سے مٹ چکا تھا۔ وہ اب اسے زندوں میں شمار نہیں ہونے والا تھا۔ اللہ! وہ اذیت سے عیسیٰ کی قبر کی مٹی کو مٹھی میں بھینچ چکا تھا۔ اس قبر پر گلاب تازہ تھے، ان کی خوشبو بھی، مگر بالاج بلوچ کو اپنے لباس سے اب بھی عیسیٰ بلوچ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کو عیسیٰ کی وہ آنکھیں کہاں بھولنے والی تھیں، وہ آنکھیں جن میں مان ٹوٹنے کی کرچیاں بکھری تھیں۔ اس کا بھائی بھی محبت کا درد لیے زندگی ہار گیا تھا۔ بالاج بلوچ قبر سے اٹھ کر پلٹ گیا تھا۔ قبرستان سے نکل کر اس نے آہستہ آہستہ قدم گھر کی جانب بڑھائے تھے، جہاں اس کی ماں تھی، جو پہلے شوہر اور اب بیٹی کی موت کے بعد نہ جانے کس حال میں تھی۔ اس نے جو قدم اپنی ماں کے کمرے میں رکھا، وہ جیسے کانپ سا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر ساکت سی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا اور ان کے پیر پکڑ چکا تھا۔ ماما! اس کی بے چینی اور تڑپ زدہ آواز سن کر وہ ایک نظر اس کو دیکھتے خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگی تھی۔ ماما! ادھر دیکھیں! آپ تو عیسیٰ اور بابا کی طرح نہ کریں، وہ بھی چلے گئے، آپ بھی میری طرف نہیں دیکھ رہی۔ ماما! بالاج بلوچ یہ سزا ڈیزرو نہیں کرتا، میرے ساتھ مت کریں یہ۔ ان کا وجود جو ساکت تھا، اس میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں ان کی اولاد ان کے سینے سے کس قدر کرب میں ہے۔ وہ اس کو جانتی تھی، وہ بتاتا نہیں تھا، لیکن وہ سب کہہ جایا کرتا تھا۔ بچپن میں اگر کبھی وہ بیمار بھی ہوتا تو کسی کو بتاتا نہیں تھا، وہ خود محسوس کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ کرب میں تھا اور وہ جان گئی تھی، کیونکہ ماں تھی نا۔ کوئی بھی عورت کسی بھی رشتے میں کیسی بھی ہو، مگر وہ ایک ماں کے رشتے کے لحاظ سے ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا سوچتی ہے، ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری جنت ہوتی ہے، زندگی میں جنت۔ اس جنت کی قدر ان سے پوچھنا چاہیے جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کو یہ جنت میسر نہیں ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، تمہیں نہیں کھو سکتی میں بالاج۔ ایک بیٹے اور شوہر کو کھو چکی ہوں، جانتے ہو؟ آج جس پل تم نے اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دیا اور اس کا جنازہ اس گھر کی دہلیز سے لے کر نکل گئے، اس کا مونسم مر گیا۔ بالاج، میری عیسیٰ کا طوطا بھی مر گیا۔ میں عیسیٰ کو سنبھال کر نہیں رکھ سکی، اور اس کے چھوٹے سے مونسم کو بھی۔ اپنی ماں کو چھوڑ کر مت جانا میرے بچے۔ عرصہ گزر چکا تھا، وہ اب بھی ویسی ہی تھی، ہوش و خروش سے بیگان کی۔ اس کا وجود مرجھا سا گیا تھا۔ وہ لمبے بال جو کبھی کمر پر جھولتے تھے، رف سے ہو گئے تھے، جن کا وہ بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ کبھی وہ شاداب چہرہ جو ہنستا مسکراتا تھا، بالکل بے ریا اور خالی سا تھا۔ سانسیں تو چل رہی تھیں، لیکن کب تک، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہریار اب بھی کبھی اس کے پاس آ کر وہیں بیٹھتے تھے، نمرہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، لیکن وہ کوئی جواب دیتی کیسے، جب یہ اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ وہ کوما میں تھی، لیکن محسوس کر سکتی تھی
کسی کی موجودگی کو صرف اس عرصے میں وہ ایک شخص کو، ایک آواز کو ترسی تھی، اور وہ آواز تھی بالاج کی، اس کے کیپٹن کی۔ اگر جو شاید وہ اس کے قریب آتا تو کیا پتہ وہ ٹھیک ہو جاتی یا شاید کوئی رسپانس دیتی۔ آج اس کا چیک اپ تھا، سو ڈاکٹر کے آنے پر اب نمرا ان کے قریب کھڑی تھی۔ ڈاکٹر، یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ بیڈ پر لیٹے وجود کو ڈرپ لگا ہاتھ تھام کر ڈاکٹر ثنا سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ثنا جو اس کی میڈیکل فائل چیک کر رہی تھی، وہ فائل بند کرتے مڑی اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ اس کی دماغی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جب تک خود کو اس گہرے صدمے سے نہیں نکالے گی، وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کی سوچیں، اس کا وہ ٹراما کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی۔ اسے اس واقعے سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسٹرب کر دیں گی جب یہ ان کے بارے میں سوچے گی اور ان کو خود پر حاوی کرے گی۔ ان کی بات سنتے نمرا شہریار بس دکھ سے سر ہلا گئی تھیں۔ جانتی تھیں اسے اس ٹراما سے نکلنے میں بہت مشکل ہوگی، یا شاید وہ اس سے کبھی نکل ہی نہ سکے۔ کبھی انسان خود پر، جب یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ کوما میں تھی، لیکن محسوس کر سکتی تھی کسی کی موجودگی کو صرف اس عرصے میں وہ ایک شخص کو، اس آواز کو ترسی تھی، اور وہ آواز تھی بالاج کی، اس کے کیپٹن کی۔ اگر جو شاید وہ اس کے قریب آتا تو کیا پتہ وہ ٹھیک ہو جاتی یا شاید کوئی رسپانس دیتی۔ آج اس کا چیک اپ تھا، سو ڈاکٹرز کے آنے پر اب نمرا ان کے قریب کھڑی تھی۔ ڈاکٹر، یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ بیڈ پر لیٹے وجود کا ڈرپ لگا ہاتھ تھام کر ڈاکٹر ثنا سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ثنا جو اس کی میڈیکل فائل چیک کر رہی تھیں، وہ فائل بند کرتے مڑی اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ اس کی دماغی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جب تک خود کو اس گہرے صدمے سے نہیں نکالے گی، وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کی سوچیں، اس کا وہ ٹراما کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی۔ اسے اس واقعے سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسٹرب کر دیں گی جب یہ ان کے بارے میں سوچے گی اور ان کو خود پر حاوی کرے گی۔ ان کی بات سنتے نمرا شہریار بس دکھ سے سر ہلا گئی تھیں۔ جانتی تھیں اسے اس ٹراما سے نکلنے میں بہت مشکل ہوگی، یا شاید وہ اس سے کبھی بھی نکل ہی نہ سکے۔ کبھی انسان خود پر کچھ سوچوں کو اتنی بری طرح حاوی کر لیتا ہے کہ پھر وہ ان سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ مگر غلطی ہماری نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی سے جب وہ لوگ چلے جائیں یا مان ٹوٹ جائے ان پر جن سے زندگی تھی، تو ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ جن سے ہماری زندگی وابستہ ہو، جو جینے کی وجہ ہوں، دور ہو جائیں یا نظر انداز کرنے لگے، تو پھر ہم جینے کی خواہش اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کے من پسند لوگ آپ کی زندگی سے جانا شروع کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور ایک سیاہ گہری خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے رشتوں پر سے آپ کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو اپنی زندگی میں لوگوں کا آنا اور چلے جانا گو کہ حال میں تکلیف دیتا ہے، مگر آپ سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ تب تک آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے، اور اس دنیا میں ہر تعلق کا اختتام جدائی ہے، چاہے وہ موت کی صورت میں ہو یا عارضی جدائی۔ یہاں ایک پیشنٹ تھی، لاسٹ ویک آئی تھیں، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ مطلوبہ روم میں نہیں ہے، بالاج کا کاؤنٹر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ سامنے موجود لڑکی نے اس کو حیرت سے دیکھا، جیسے کوئی انہونی بات ہو۔ سر، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان کا نام اصل شہریار۔ اس کے پوچھنے پر بالاج نے بتایا تو وہ لڑکی کمپیوٹر میں چیک کرنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ سر اٹھا چکی تھی۔ سر، ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اسی دن رات کو 9 بجے۔ سر پر گہری چوٹ تھی، اور بالاج بلوچ کے جیسے یہ سن کر دل پر چوٹ لگی تھی، ایک کاری چوٹ۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ اس کو کہاں بھیجا ہے؟ بالاج بلوچ نے اس صدمے میں جاتے ہی سوال کیا تھا۔ وہاں کھڑی لڑکی مسکرائی۔ سر، ان کی فیملی آ گئی تھی، وہ اپنے فادر کے حوالے کر دی گئی تھی، یعنی ان کی باڈی۔ اور بالاج بلوچ کے سر پر جیسے بم گرا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے کسی پیشنٹ کو ایسے ہی کسی کے ساتھ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ دھاڑا تھا، جبکہ وہ لڑکی تھوڑا گھبرا چکی تھی۔ سر، وہ ان کے والد ہی تھے، اور اگر آپ کو ڈیتھ کا یقین نہیں ہے تو یہ فارم دیکھ لیں۔ یہ کہتے وہ ایک ڈیتھ فارم اس کو تھما چکی تھی۔ وہ بس بالاج بلوچ کو جیسے اپنی موت کا پروانہ مل گیا۔ وہ لڑکھڑاتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ آج یہاں واپس آیا تھا کہ شاید وہ ٹھیک ہو چکی ہوگی، لیکن جو اس نے سنا اس کے بعد
وہ ٹھیک رہنے کے قابل نہیں بچا چاہتا۔ بالاج بلوچ کو وہ کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ وہ گاڑی کو ایک سنسان سڑک پر روکتا نکلا تھا اور پھر وہیں سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک درد دل اس قدر ہوا تھا کہ بالاج بلوچ کی دردناک دھاڑ آس پاس گونجی تھی۔ وہ شدت کرب سے چیخ رہا تھا، واللہ کیوں؟ آہ! اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو سامنے تھا وہ سچ تھا۔ ارے وہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ تو زخمی تھی۔ بس کیا وہ زخم اس کی روح پر بھی تھے؟ کیا نہ بیرونی نہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ سے مری تھی؟ یہی سوچتے اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اللہ، میں نے تو اس کے ساتھ کی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ میں تو اس کی ویران آنکھوں میں خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، یہ ممکن تھا کیا؟ اس کا یوں جانا ممکن کیسے تھا؟ نہیں اللہ، مجھے بالاج بلوچ کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تو۔ میری اصل ٹھیک ہو، اس کی سانسیں چل رہی ہوں اللہ۔ یہ کہتے وہ وہیں اس ویران سڑک پر سجدے میں جھک چکا تھا۔ وہ اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ دل عیسیٰ تو لے گیا، اصل مت لینا مجھ سے۔ وہ بہت خاص ہے بالاج بلوچ کے لیے۔ میں جانتا ہوں وہ زندہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا دل یوں نارمل نہ دھڑک رہا ہوتا۔ وہ سانسیں لے رہی ہے، وہ مر نہیں سکتی اللہ۔ بالاج بلوچ کو اکیلا نہیں کر سکتا۔ اس طرح تو بالکل نہیں۔ ہاں وہ زندہ ہے، لیکن کب تک اس امید سے جینا تھا اسے کہ ہاں وہ زندہ ہے؟ کیونکہ میرا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ اٹھا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا آخری جملہ یہ تھا، میں اسی امید پر زندہ رہوں گا کہ وہ زندہ ہے۔ 2 سال بعد شہر خاموشہ میں اس وقت دور دور تک اس کے سوا کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ایک قبر کے قریب پہنچا اور پھر گھٹنوں کے بل ڈھیر ہو گیا۔ وہیں نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی جب وہ مسلسل اس قبر کو دیکھ رہا تھا اشک بار آنکھوں سے۔ آج اس کی آنکھیں کسی احساس سے خالی نہ تھیں۔ آج ان آنکھوں میں درد تھا، شکایت تھی، شکوہ تھا، ناراضگی تھی، تکلیف اور تڑپ بھی تھی، مگر دیکھنے والا کوئی نہ تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ جس کے لیے جذبہ تھا وہ بھی نہیں۔ بے اختیار اس کے لب پھڑپھڑائے تھے اس کا نام لینے کو، اصل مگر نام نہ ادا ہو سکا تھا۔ لب نام نہیں مکمل کر پائے تھے اور وہ شدت سے اس قبر پر سر ٹکا کر رو دیا تھا۔ وہ مرد ہو کر بھی رو دیا تھا اور نہ جانے کتنے عرصے بعد رویا تھا۔ دل کھول کے تم اس کا درد محسوس کر سکتے ہو؟ نہیں، تم بالاج بلوچ کا درد محسوس نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ یہ بہت مشکل تھا اسے الوداع کہنا۔ کاش اس وقت وہ بے زبان ہوتے۔ کچھ لوگ تو چلے جاتے ہیں، ان کی یادیں رہ جاتی ہیں عمر بھر کے لیے، اور یادیں ہمارے پسندیدہ لمحوں کی قبریں ہوتی ہیں، اور قبریں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو، کیونکہ بوسیدہ تو دل ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت اس قبر کے سامنے بیٹھے ہوئے بالاج بلوچ کو بھی اپنا دل بوسیدہ ہی معلوم ہو رہا تھا، بلکہ وہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ ہاں شاید آج اس کمرے میں ایک کرن کھڑکی کی مدد سے داخل ہو رہی تھی، نہ جانے کتنے عرصے بعد۔ وہاں سے سورج کی روشنی کا گزر ہوا تھا اور جیسے کرامات ہو گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹا وجود کسمسکایا تھا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ رپ لگا زرد ہاتھ۔ آہ ماما، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کی زبان سے نکلے تھے اور پھر وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کی آنکھیں سورج کی روشنی پا کر چندھیا گئیں۔ وہ آنکھیں کھولتی ہر چیز کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد سب نارمل ہونے لگا تھا اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھتی وہ لڑکی جو کبھی حسین ترین ہوا کرتی تھی، آج کس طرح مرجھا گئی تھی۔ اس کے لمبے کمر تک آتے ریشمی بال اب اپنی چمک کھو چکے تھے۔ اس کی وہ ستاروں سی آنکھیں ساکت تھیں، اس کے گلابی گال سفید پڑ گئے تھے، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ مسلسل وہ گلابی ہونٹ جو ہر وقت مسکراتے رہتے تھے ساکت تھے، یوں جیسے ان کو عرصے سے جنبش نہ دی گئی ہو۔ وہ لڑکی نہیں، وہ پھول مرجھا گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ۔ شاید خزاں کا موسم تھا اس کے باغ میں اور اس کا مالی اس کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ کچھ سخت ہوائیں اس کو چھوپ کر گزریں اور وہ مرجھا گیا۔ اس کے کانوں نے چڑیا کے چہچہانے کی آواز سنی تھی، کھڑکی کے اس جانب سے، اور پھر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ سے اتر گئی۔ پہلے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر پھر اس کے قدم خود بخود کھڑکی کی جانب گئے تھے۔ اس نے اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے پردہ ذرا اوپر پیچھے کھسکایا تھا۔ باہر کا منظر واضح ہوا تھا۔
وہ کوئی گارڈن تھا جہاں کا منظر یوں تھا کہ جیسے جنت ہو۔ سورج کی کرنیں پتوں اور گھاس پر اتری شبنم پر پڑتی اس کو کوئی انمول ہیرا بنا رہی تھی، اور پھر وہ مڑتے کمرے سے کیا، گھر سے بھی نکل کر باہر کی جانب چل دی تھی جہاں اس نے وہ منظر دیکھا تھا۔ شاید عرصے بعد اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ تیز تیز چلتی ادھر داخل ہو گئی تھی اور باغ کے درمیان جاتی گول گول گھومنے لگی تھی۔ وہاں موجود تتلیاں اس کے ارد گرد رقص کر رہی تھیں، پودے جھوم رہے تھے۔ وہ اس وقت مکمل سفید لباس میں ایک ہاتھ پر کینولا لگائے بال بکھیرے اس خوبصورت باغ میں کوئی مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ وہ کمرے سے کیا، گھر سے بھی نکل کر باہر اس جانب چل دی تھی جہاں اس نے وہ منظر دیکھا تھا۔ شاید عرصے بعد اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ تیز تیز چلتی ادھر داخل ہو گئی تھی اور باغ کے درمیان جاتی گول گول گھومنے لگی تھی۔ وہاں موجود تتلیاں اس کے ارد گرد رقص کر رہی تھیں، پودے جھوم رہے تھے۔ وہ اس وقت مکمل سفید لباس، ایک ہاتھ پر کینولا لگائے بال بکھیرے اس خوبصورت باغ میں کوئی مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ ایسا تو خوابوں میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو خواب ہی تھا، اصل شہریار کا خواب جو عرصے بعد نیند کے بعد میسر ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے وہیں گھاس پر بیٹھ چکی تھی، گھٹنوں پر بازو رکھے بیٹھی۔ وہ لڑکی واقعی کوئی معجزہ تھی جو عرصے بعد ہوا تھا۔ ہاں، کسی آدھے مرے ہوئے انسان کا زندہ ہو جانا معجزہ ہی تو ہوتا ہے۔ ابھی وہ گھٹنوں پر سر دیے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ کوئی خاتون تھی۔ اصل نے اجنبی نگاہوں سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ سفید لباس پہنے شفیق سی خاتون اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھا چکی تھی۔ زمین پہ سے پیاری لڑکی ہوں، ان کے پکارنے پر وہ ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ اب وہ اس کے یہاں اس باغ میں آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ اصل نے دور گیٹ کی جانب اشارہ کیا تھا تو وہ مسکرائی تھی۔ وہ شاید یہ گیٹ کھلا رہ گیا۔ مالی بابا سے کوئی بات نہیں، تم یہاں روز آ سکتی ہو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ دیکھا جس پر ڈرپ لگی تھی۔ اب ان کا یہاں اس کے کپڑوں کی جانب گیا۔ وائٹ گاؤن جو اکثر اسپتالوں میں پیشنٹ پہنتے ہیں کو دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ بچے، کیا گھر سے آئی ہو یا ہاسپٹل سے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اصل نے اپنے حلیے کی جانب دیکھا اور کچھ پل لگے تھے اسے ماضی میں پہنچتے۔ اس کو آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے فلیش بیک، اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، اور پھر اب ٹھیک ہوئی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا تو وہ خاتون چونکی تھی۔ اللہ، اتنی پیاری لڑکی کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ ان کو واقعی صدمہ لگا تھا، گاڑی سے ہو گیا تھا۔ اصل نے ان کے چہرے کو دیکھتے کہا تو وہ اس کو کہیں دیکھی سی لگی تھی، لیکن کہاں، وہ یاد نہیں کر سکی تھی۔ میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا 1 سال پہلے، اور مجھے اب اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اپنا ماضی بھی یاد نہیں رہا، بس وہ یاد ہے جو ہے، ورنہ جو تھا وہ بھول گیا۔ میرا بیٹا اگر نہ ہوتا تو شاید آج اس برے وقت میں میرا کوئی سہارا نہ ہوتا۔ ان کی بات سنتے اصل دھیرے سے مسکرائی تھی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے واپس جانا تھا، گھر جا رہی ہوں۔ ان کے پوچھنے پر وہ وہاں میں سر ہلاتی پلٹی تو ایک دم اس کی نگاہ ایک جانب پڑی اور وہ منجمد ہو گئی۔ وہ سرخ گلاب تھے، ہاں وہی سرخ گلاب جو اس کے فیورٹ تھے۔ وہ فسون زدہ سی اس کی جانب بڑھ چکی تھی۔ اس نے ایک گلاب کو چھوا تو جیسے کوئی طلسم یا شاید سکون سا بکھرا تھا۔ وہ دھیرے سے جھکی اور گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے وہ اس کے قریب ناک کر چکی تھی۔ دور سے یہ منظر نائمہ بیگم نے بھی دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کتنی مرجھائی ہوئی سی تھی کچھ لمحوں پہلے، مگر اب وہ ان گلابوں کے قریب ان جیسا ہی ایک سفید گلاب لگ رہی تھی۔ اور پھر وہ مڑی اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ گھر داخل ہوئی، پچھلے دروازے سے جو سیدھا اس کے کمرے کی جانب جاتا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا، لیکن سب سے پہلے اپنے بابا یاد آئے۔ ان کی بے رخی یاد آئی تھی اسے، تو وہ اس سے ناراض تھے، تو کیا اب وہ اس سے بات کریں گے؟ یہی سوچ رہی تھی جب وہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بیڈ پر پہلے والی پوزیشن میں لیٹ چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور اس کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئے۔ اصل بابا کی شہزادی کیا ہو گیا ہے؟ بابا سے کب تک ناراض رہو گی؟ کب تک بات نہیں کرو گی؟ شہریار کی آواز اس نے نہ جانے کتنے عرصے بعد سنی تھی۔ اس کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ ان کی باتوں پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔
جلدی سے اٹھ جاؤ، بابا تمہیں مس کرتے ہیں، اپنی شہزادی کو، اس کی شرارتوں۔ جانتا ہوں غلطی میری ہے، میں اگر یوں بے رخی نہ برتتا تو میرا پھول کبھی نہ مرجھاتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ماتھا چومتے اٹھے اور کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ پیچھے وہ دھیرے سے آنکھیں کھول چکی تھی۔ پورا شہر روشنیوں سے پر تھا، ہر طرف گہما گہمی، ہر کوئی مصروف تھا، کوئی ادھر کوئی ادھر، مگر وہاں دور بلندن پر دیکھیں تو ایک وجود تھا اس جگہ پر جہاں سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا تھا۔ وہ جلتی بلتی روشنیاں ذرا برابر لگ رہی تھیں، اس کی آنکھیں بس ایک جگہ ساکت تھیں، بالکل ساکت، جیسے یوں کچھ بھی نہ ہو ان میں، خالی بلینک، اوپر آسمان پر ادھورا چاند، نیچے زمین پر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت رازوں سے واقف ہو جائیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور راز راز ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کھل جائیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کے چہرے ہم جان لیں، ہم لوگوں سے ڈرنے لگے۔ راز تو دو قسم کے ہوتے ہیں، بہت بھیانک، خوفناک، یا پھر بہت خوبصورت، اور وہ لوگ جو اپنوں کا راز جان لیں تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، خالی بلینک۔ کسی کا راز معلوم ہو جانا بہت بڑی بات ہوتا ہے۔ کچھ اپنوں کے راز انسان کو خاموش کروا دیتے ہیں، بالکل خاموش، وہ راز جو بھیانک ہو، مگر جب آپ کوئی راز رکھنا جان لیں تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے راز رکھا تھا اور پھر وہ دن بدن بالکل خالی ہو گیا۔ راز اس کے اندر دفن تھا اور راز جو اسے اندر سے کھا گیا تھا وہ خالی ہو گیا تھا اندر سے۔ کچھ راز انسان کو کھا جاتے ہیں، اسے بھی کھا گیا تھا وہ راز۔ وہ راز ہی تو ہوتے ہیں جنہیں اگر انسان رکھ لے تو پھر جینا مشکل سے لگتا ہے، خاموش رہنا بھاری ہو جاتا ہے۔ راز رکھنا ایک انسان کے لیے سب سے مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کے راز رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی کبھی کبھی ہمارے اپنے بھی کتنے شفاق ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں ہماری ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں، ہمیں ہم سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ بالاج بلوچ، درمیانی سفت آنکھوں والا ایک صحرا مزاج شخص تھا۔ وہ صحرا کی طرح سوکھا، دریا کی طرح گہرا، کھارا، مگر وہ دلکش تھا۔ جب بھی محبت کی بات چلے گی، جب بھی محبت کی بات چلے گی، کچھ کہنے لگو گے، کچھ لکھنے لگو گے، تو ایسے میں لمحے بھر کو یاد کے دروازے پر دستک ہوگی، ٹھٹک کے رک جاؤ گے، سوچو گے، دل دھڑک جائے گا، میرا نام لب پہ آئے گا، آنکھ نم ہو جائے گی، سر جھٹک کر بمشکل مسکراؤ گے، ہاں مگر اتنا تو ہوگا، تم کچھ بھی کہہ نہ پاؤ گے، کچھ لکھ نہ پاؤ گے، لمحے بھر بھی سہی میری محبت سے ہار جاؤ گے۔ دن، مہینے اور سال گزر چکے تھے، سب بدل گیا تھا، لوگ، وقت، زندگی، مگر وہ آج بھی شاید وہی تھا، وہی عیسیٰ کی قبر کے سامنے بیٹھا ہوا شخص، وہی اصل شہریار کو آخری بار ICU میں چھوڑ کر آنے والا شخص، باپ کا راز رکھنے والا شخص، ہاں وہی جو آج بھی اسی امید پر زندہ تھا، یا شاید یقین پر کہ وہ لڑکی، اصل شہریار زندہ ہے، وہ سانسیں لے رہی ہے۔ اس وقت وہ ماما کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، وہ اس کے سر میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ماما، اس نے انہیں پکارا، بولو میرے بچے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی ماما، اس نے تو خدا حافظ کہنے کی بھی زحمت نہیں کی، یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے، ایسا کچھ تو تھا جو اب تک مجھ سے مل نہیں سکی، ورنہ شاید محبت تو وہ بھی کرتی تھی۔ انہوں نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما۔ ماما، میں نے اسے چاہا ہے، بہت، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ دیر خاموش رہی تھی۔ ہاں، اگر اس کا تمہارے نصیب میں ہونا لکھا ہے تو۔ اس جواب پر وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ ماما، نصیب میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اب میرا صبر جواب دینے لگا ہے۔ یہ جو سینے میں دھڑکتا ایک خون کا لوتھڑا ہے نا، یہ اب اس کا کرب، اس کی محبت، اس کی موجودگی، اس کا احساس، اور اس کو مانگتا ہے ماما، میرے لیے ناممکن ہے شاید اس کو ڈھونڈنا۔ 2 سال سے ہر جگہ پتہ کر لیا، لیکن وہ نہیں ملی، کہاں جا سکتی ہے؟ اگر یہیں ہوتی تو واپس ضرور آتی، یا شاید مل جاتی، لیکن پھر ایک خیال میرے دل کو روک دینے کا باعث بنا ہے۔ مجھے وہم ہونے لگے ہیں ماما کہ شاید وہ کبھی نہ ملے، مگر میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، وہ مجھے اس سے نوازے گا، کیونکہ میں نے اسے اللہ سے مانگا ہے۔ میں وہ بھٹکا ہوا شخص تھا جس کو اس کی چاہ نے خدا سے ملا دیا۔ ماما، وہ تو مجھے تب سے زیادہ عزیز ہو گئی جب سے میں اللہ سے اسے مانگنے لگا ہوں۔
اس کی باتیں سنتی وہ مسکرائی تھی۔ بالاج وہ تمہیں مل جائے گی، میری بیٹی کی محبت اس کو مل جائے گی، اللہ کرے۔ جبکہ ان کی وہ باتیں سنتے وہ مسکرایا تھا۔ ماما محبت تو وہ 2 سال پہلے تھی، 2 سال بعد تو اب وہ عشق بن گئی ہے، بالاج کا وہی عشق جو کبھی جان نہیں چھوڑتا۔ میں اسے جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ نائمہ بیگم نے اپنے بیٹے کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے تھے، پھر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے بالاج کے کان کے قریب سرگوشی کرنے کو جھکی تھی۔ اللہ کرے وہ تمہیں کل ہی مل جائے میرے بچے، تاکہ تم بھی زندگی جی سکو، ہنس سکو، اور میں تمہیں خوش دیکھ کر سکون پا جاؤں۔ اور ماں کی دعا عرش تک گئی اور سب ہلا گئی تھی۔ اس کی ماں کا 1 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول چکی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ 1 سال بعد جب ٹھیک ہوئی تو اب خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ درد بھری یادیں اب ان کو یاد ہی نہیں تھی۔ اور بالاج بلوچ نے بھی ان کو کچھ نہ بتانے کو ہی بہتر جانا تھا، کیونکہ اگر وہ پھر سے سب کچھ جان جاتی تو صدمے میں چلی جاتی۔ بالاج بلوچ اپنی ماما کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ نیمرا نے کمرے میں قدم رکھے تو ساکت رہ گئی تھی۔ اصل اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ ان کو کچھ پل تو یقین نہ آیا، مگر پھر وہ خاموشی سے چیختے ہوئے اس کو سینے سے لگا گئی تھی۔ ممتا کی تڑپ ایسی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل آئے تھے۔ ماما، وہ ہچکیاں لیتی بول رہی تھی۔ نیمرا نے اس کو الگ کرتے اس کا ماتھا چوما تھا، دھیرے سے، پھر کسی نگینے کی طرح اس کو سینے سے لگا گئی تھی۔ اصل میری گڑیا، تمہاری ماں تمہارے لیے بہت تڑپی ہے۔ ان کی بات سنتے وہ اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ جب یکدم ہینڈل کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر شہریار خان کھڑے تھے۔ وہ بھی بہت مرجھا سے گئے تھے۔ بھلا جب باغ کے پودے اور پھول مرجھا جائیں تو مالک کہاں خوش رہ سکتے ہیں۔ وہ بابا کو دیکھتی ان کی جانب آس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بازو کھول کے ایک دم وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آج عرصے بعد شہریار خان کو جیسے سکون نصیب ہوا تھا۔ پھر اس نے سارا دن ماما بابا کے ساتھ گزارا تھا۔ اب نیمرا اس کو روم میں چھوڑنے آئی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ اصل پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، نیمرا نے اس کو دیکھتے کہا تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ماما، دنیاوی محبت نے مجھے تھکا دیا ہے۔ نیمرا شہریار یہ سنتے پتھر سی ہو گئی تھی۔ شاید ان کی بیٹی سچ بول رہی تھی، وہ واقعی ان دنیاوی محبتوں سے تھک چکی تھی۔ وہ باغ میں بیٹھی ہوئی دور اس گلاب کے پودے کو دیکھ رہی تھی، پھر اٹھی اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پودا اسے ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتا تھا۔ اصل نے جھک کر اس پھول کی خوشبو محسوس کی، پھر اس کو دھیرے سے چھوا، اور پھر وہ یکدم جھک کر اس ایک خوبصورت سرخ گلاب پر لب رکھ چکی تھی۔ وہ گلاب کا پودا بنا جانے کیوں مگر اس کا فیورٹ تھا۔ اس باغ میں وہ چلتی اور ابھی اس کا ایک ہاتھ پھول پر ہی تھا۔ ابھی وہ مڑی کہ جب کہیں دور سے کوئی رنگ برنگی تتلی اڑتی ہوئی آئی اور اس کی ہتھیلی پر آ بیٹھی۔ اس کی نظر واپس پلٹی اور پھر اصل شہریار وہی پتھر کی ہو چکی تھی۔ آج سنڈے تھا، سو وہ گھر پہ ہی تھا۔ صبح صبح اٹھ کر وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد پارک میں کچھ دیر سکون کی خاطر ٹہلنے آ گیا تھا۔ ابھی وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا، لیکن جب اس کی نگاہ پچھلی جانب اٹھی تو واپس ہی نہیں پلٹ سکی۔ ہاں، پلٹتی بھی کیسے؟ وہاں اس کا سکون جو موجود تھا۔ ماں کی دعا نے عرش ہلایا تھا، شاید معجزہ ہو گیا تھا۔ ہاں، وہی تھی وہ لڑکی، پھول پر جھکی ہوئی لڑکی، اصل شہریار تھی۔ بالاج بلوچ بند آنکھوں سے بھی بتا سکتا تھا۔ اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ مسمرائز اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بھوکا پیاسا مسافر عرصے بعد تازہ پھول کے چشمے کو دیکھ کر ساکن ہو جائے، یا کوئی کسی اونچے پہاڑ پر کھڑا ہو کر دنیا کو دیکھ رہا ہو تو احساس کتنا پرسکون ہوگا، یوں جیسے کرامات ہوتی ہو۔ ہاں، کرامات ہی تو تھی، بھلا کھوئے ہوئے عشق کا مل جانا کرامات ہی تو ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں ہے، محبت تو عقیدت ہے، اور عقیدت جیسا جذبہ شاید کوئی بنا ہی نہیں۔ اس وقت عقیدت کا جذبہ عشق کا جذبہ تھا جو بالاج بلوچ کی نگاہوں میں ابھرا تھا۔ بالاج کو پھڑپھڑاتے لبوں سے مشکل سے اس کا نام ادا کر سکی تھی۔ بالاج اس کے لبوں کی حرکت اور اپنا نام بولنا محسوس کر چکا تھا۔ وہ اس کو پکارنا چاہتا تھا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کچھ بولنے کے قابل ہوتا تو بولتا نا۔ دیدار عشقم قوت گویائی چھین گیا تھا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے بالکل اس کے قریب جا پہنچا تھا۔ پاس سے دیکھنے پر اس نے غور کیا کہ وہ کس حالت میں تھی۔ ہاتھ میں ڈرپ
بال جو کندھوں تک آتے تھے رف سے بندھے تھے، آدھے جوڑے سے نکل کر اس کے چہرے پر جھول رہے تھے۔ آنکھیں مزید ساکت سی ہو چکی تھی، لیکن شاید ایک دیپ جل اٹھا تھا، ایک دم سے وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ چہرے پر وہ شادابیت و تازگی نہیں تھی، وہ واقعی میں بہت بدل چکی تھی۔ اس کی حالت بالاج بلوچ کو صدمے میں پہنچا چکی تھی۔ اصل اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے دھیرے سے پکارا تھا۔ 2 سال بعد یہ نام اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ ایک آنسو دھیرے سے اس کی آنکھ میں چمکا تو بالاج بلوچ بغیر کچھ کہے اس آنسو کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنی مٹھی میں لے جا چکا تھا۔ روتے نہیں ہیں، وہ یہ بول رہا تھا، لیکن اس کی اپنی آواز بھی گھرا گئی تھی۔ اصل نے اس کو سر اٹھا کر دیکھا تھا پھر سے، اور پھر اس کی آنکھوں کی یہ چمک ویسی تھی جیسی پہلی ملاقات میں اس کی نگاہوں میں تھی۔ وہ مسمرائز سا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کو دیکھتے دیکھتے رو رہی تھی۔ پھر اچانک سے روتے روتے ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ اس کا کیپٹن مل گیا تھا، اس کا بالاج بلوچ، اس کا پیار۔ وہ پاس لگے گلاب کو توڑ کر اس کے سامنے کر چکی تھی۔ کیپٹن، یہ تمہارے لیے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پل میں اس کو دیکھتے جی اٹھی تھی۔ اس کی نہ ہنسی کی کھنک، اس کی وہ آنکھوں کی چمک، سب سچ تھا۔ وہ ایک دم سے تر و تازہ اور شاداب ہو چکی تھی، بالکل اسی گلاب کی طرح جو وہ بالاج کو دینے کے لیے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بالاج بلوچ، وہ پھول تھام گیا تھا۔ اصل پورے دل سے مسکرائی اور چہرہ جھکا گئی تھی۔ ایک بات بتاؤ کہ چھوٹی لڑکی، بالاج بلوچ نے اس کے چہرے کو تھوڑی سے اوپر پکڑ کے کیا تو جی وہ اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تم بھی بالاج بلوچ کے عشق کی حدت کو محسوس کر سکتی ہو؟ وہ سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ ایک آخری بار کہو جو تمہارے دل میں ہے، کیا بالاج بلوچ کے لیے آتش عشق تمہارے سینے میں بھی جل رہی ہے؟ کہ یہ چھوٹی لڑکی اس کیپٹن سے محبت کرتی ہے؟ اور اصل نے یہ سنتے چہرہ جھکا دیا، یوں جیسے اقرار کیا ہو۔ واقعی وہ اقرار تھا۔ وہ سر ہلا کے ہاں میں سر ہلا گئی تھی دھیرے سے۔ آپ کے عشق میں نہ بیٹھے نہ سوئے، یوں نہ رات بھر روئے۔ یہ عشق ہے، ہاں یہ عشق ہے صاحب، اس میں رونا بھی پڑتا ہے، مر جانا بھی پڑتا ہے، ورنہ عشق کو کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ یار کے ہجر میں یوں ہی تکتے رہے، کہیں چوکٹ میں ہی آنا بیٹھے، کہ آپ کے عشق میں بیٹھے نہ سوئے، یوں ہی رات بھر بس روئے ہی روئے۔ ہاں یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، اس میں رونا بھی پڑتا ہے، ہجر یار کو سہنا بھی پڑتا ہے۔ ہم سے نہ پوچھو اس کلی عشق میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ہاں یہ عشق کم بخت ہے، سو جو روتا نہیں وہ عاشق ہوتا نہیں ہے۔ ہاں یہی تو عشق ہے، عشق میں تو یہی سب ہوتا ہے۔ جان لو تم، جو عشق کرتا ہے وہی روتا ہے، ہجر یار میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس کو ایک ایک بات حادثہ بتا چکی تھی کہ کیسے اس دن اسے بابا وہاں سے لے آئے تھے اور ہاسپٹل میں یہ کہہ دیا کہ وہ مر گئی ہے، کیونکہ جو اسے یہاں لایا تھا وہ واپس پوچھنے بھی آئے گا۔ اور یہی ہوا، جب بالاج بلوچ پوچھنے آیا تو اس کو اس کی ڈیتھ کا پتہ بتا چکے تھے، لیکن اصل کو اس کے بابا یہاں اسلام آباد لے آئے تھے۔ بالاج اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، مسلسل وہ بولتی جا رہی تھی، سب کچھ بتا رہی تھی۔ اصل اچانک وہ اسے پکار بیٹھا تھا۔ اصل بولتے بولتے رکی تھی۔ جی شادی کرو گی؟ اصل کا چہرہ سرخ سا پڑ گیا، سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اصل بتاؤ، بابا سے پوچھ لے، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ بابا سے پوچھ لوں گا، پہلے اصل بتائیے، کیا وہ اس کیپٹن کی چھوٹی سی زوجہ بنے گی؟ اصل سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ بالاج بلوچ کی جیسے کوئی دعا قبول ہو گئی تھی۔ کہاں رہتی ہو؟ اصل نے پچھلے گھر کی جانب دیکھا اور اشارہ کیا۔ وہ ہے میرا گھر، چلو آؤ ماما سے مل لو۔ وہ کھڑا ہوا تو اصل نام میں سر ہلا گئی۔ کل جو یہاں آنٹی تھی وہ آپ کی ماما تھی؟ اس کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں شاید ماما ہی ہوں گی، اور تو کوئی نہیں آتا۔ اصل کے گال پھر سے سرخ پڑ گئے تھے۔ وہ اچھی تھیں۔ اس کی بات سنتے بالاج بلوچ مسکرایا تھا۔ ہاں بالاج بلوچ کی ماما جو ہیں؟ اچھا ہم کل آئیں گے، یہ کہتے وہ اس کو دیکھنے لگا تھا۔ میں جاتی ہوں، ماما انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بولتی اس کو ایک آخری نظر دیکھتی پلٹ چکی تھی۔ پیچھے بالاج بلوچ نے اس کو پیچھے گیٹ سے نکل کر اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ ماما ماما، وہ اونچا اونچا بولتے گھر میں داخل ہوا اور نائمہ بیگم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ کچن سے نکلتی اس کی جانب پڑی تھی۔ ماما مجھے وہ مل گئی، اصل مل گئی، یہ کہتے وہ ان سے لپٹ چکا تھا۔ بیٹا اصل کون؟ ماما وہی جو آپ کے بیٹے کا عشق ہے، اصل شہریار
اور وہ اس کی بات سنتی مسکرائی تھی۔ ان کا بیٹا کس قدر خوش تھا، یہ دیکھتے انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ میرے بچے خوش رہو۔ وہ لوگ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بالاج بلوچ کی نگاہیں اداس تھیں۔ اصل شہریار جیسے ایک بار پھر سے موت کے منہ میں جانے کو تیار تھی۔ سامنے بیٹھے شہریار خان خلا میں دیکھ رہے تھے۔ آج جب وہ بالاج سے ملے تو جان گئے تھے کہ وقاص بلوچ کا بیٹا ہے۔ انہیں بالاج سے کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کو ہاں کہہ چکے تھے، جانتے تھے ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ بالاج بلوچ بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھا اور کمرے سے کیا گھر سے ہی نکل چکا تھا۔ پیچھے بیٹھی اصل شہریار دھیرے سے آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ عیسیٰ کا بھائی تھا، اس کے دوست کا بھائی۔ وہ کبھی جان کیوں نہیں سکی تھی اب عیسیٰ کہاں تھا؟ وہ جلدی سے اٹھتی اس کے پیچھے بھاگی تھی، اور وہ جو گیٹ سے نکل چکا تھا اس کی جانب بھاگتے چیخی تھی، عیسیٰ کہاں ہے کیپٹن؟ وہ چلتے چلتے رکا، پھر دھیرے سے مڑا۔ اس نے اصل شہریار کے سوالیہ چہرے کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہاں فکر بھی تھی، سوال بھی۔ عیسیٰ بلوچ مر گیا۔ وہ اپنے باپ کی سچائی قبول نہیں کر سکا تھا۔ اس کو بالاج کی بات پر جیسے یقین نہیں آیا تھا، جبکہ اصل اس کے اس جواب پر پتھر سی ہو گئی تھی۔ وہی سچائی جو اصل شہریار کو بری طرح تباہ کر گئی تھی، اس کے دوست کو مار گئی تھی۔ نہیں، ایسے کیسے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ اس کی جانب تیزی سے بڑھتی بولی تو وہ نام سر ہلا گیا۔ وہ نہیں رہا اصل۔ بالاج بلوچ کا ٹوٹا لہجہ سنتے اصل شہریار بری طرح ٹوٹی تھی۔ اس کا دوست وہ واپس مڑ گئی اور دھیرے دھیرے چلتی گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ بالاج بلوچ ولد وقاص بلوچ کے آپ کو اصل شہریار خان سے یہ نکاح 5 لاکھ حق مہر بمطابق سکہ راج الوقت قبول ہے؟ اس سے پوچھا جا رہا تھا، اور اسے اپنی اور اس کی پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ وہ پہلی بار دیکھا گیا چہرہ، وہ روشن چمکتی آنکھیں۔ قبول ہے؟ بالاج بلوچ ولد وقاص بلوچ کے آپ کو اصل شہریار خان سے یہ نکاح 5 لاکھ حق مہر بمطابق سکہ راج الوقت قبول ہے؟ اس سے پھر سے پوچھا جا رہا تھا۔ اس بار اسے اپنی اور اصل کی دوسری ملاقات یاد آئی تھی، جب وہ رو رہی تھی، پریشان تھی۔ کالج یونیفارم میں اس کی گاڑی میں بیٹھی وہ لڑکی اس کو دل کا حال بتا رہی تھی۔ قبول ہے؟ بالاج بلوچ ولد وقاص بلوچ کے آپ کو اصل شہریار خان سے یہ نکاح 5 لاکھ حق مہر بمطابق سکہ راج الوقت قبول ہے؟ تیسری بار پوچھا گیا تھا۔ اس بار اسے اپنی اور اس کی تیسری آخری ملاقات یاد آئی تھی، جب وہ اس کے پاس سڑک پر پڑی تھی، خون آلود ہاتھ بالاج بلوچ کے گال پر رکھے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے؟ میں جنت کی 70 حوروں کے بدلے بھی اصل شہریار کو چنوں گا۔ یہ کہتے وہ دھیرے سے نکاح کی دعا پر آمین کہہ چکا تھا۔ دوسری طرف وہ دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کا نکاح شروع ہوا تھا۔ اصل شہریار خان آپ کو بالاج بلوچ ولد وقاص بلوچ سے نکاح 5 لاکھ حق مہر بمطابق سکہ راج الوقت قبول ہے؟ اصل کو بالاج کا کیپ دینا یاد آیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے حکم کی تکمیل کر رہا تھا۔ قبول ہے؟ اصل شہریار ولد شہریار خان آپ کو یہ بالاج بلوچ ولد وقاص بلوچ یہ نکاح بعوض 5 لاکھ حق مہر بمطابق سکہ راج الوقت قبول ہے؟ اسے وہ یاد آیا جب اس کے قریب سڑک پر جھکا اس کو اٹھا رہا تھا، جب اس کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ قبول ہے؟ اصل خان ولد شہریار خان آپ کو بالاج بلوچ ولد وقاص بلوچ سے یہ نکاح 5 لاکھ حق مہر بمطابق سکہ راج الوقت قبول ہے؟ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کا آخری بار بالاج بلوچ کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ ICU میں جاتے ہوئے وہ اس کو خود کو بازو میں بھرے گاڑی کی جانب لے جاتا ہوا یاد آیا تھا۔ قبول ہے؟ بالاج بلوچ کا اس کا عشق حاصل ہو گیا تھا، اور اصل شہریار کو اس کا کیپٹن مل گیا تھا۔ دونوں کا عشق کامل ہو گیا۔ یہ داستان فراق عشق میں امر ہوئی تھی۔ 2 عشق مل گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی کی دوست اس کی محبت ہے، لیکن وہ بالاج بلوچ کی محبت تھی، اس کا عشق تھی، اور وہ جب سے مریض عشق ہوا تھا وہ اس کو خود سے دور رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عیسیٰ بلوچ کی قسمت میں جنت کی حوریں تھی، اور بالاج بلوچ کی قسمت میں اس کا عشق تھا، اس کا انعام، اس کا تحفہ۔ عشق کے معاملے میں ہر کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا جیسے بالاج بلوچ تھا۔ اس دن تو وہ گھر لوٹ آیا تھا، مگر پھر وہ شام کو شہریار سے کال کر کے اپنے اور اصل کے نکاح کی بات کر چکا تھا۔ دن کو وہ اس لیے پلٹ آیا تھا کیونکہ اسے اسی وقت علم ہوا تھا کہ وہ لڑکی جس کا مرتے ہوئے اس کا بھائی نام لے رہا تھا وہ اصل تھی، وہی اصل شہریار جو بالاج بلوچ کے لیے نعمت تھی، مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اصل شہریار کو کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ محبت کرنے والے جانے نہیں دیتے۔
सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ देते, वो लड़ते हैं, मरते हैं और पा लेते हैं। इस वक्त बर्फ से ढके पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, और इस सब में बालाज बिलोच ने अपने सामने खड़े अपने छोटे से स्नोमैन को देखा और इसकी माँ को, जो बर्फ में गिरे हर फिक्र से आज़ाद बस खेल रहे थे। असल और ईसा, बस करो, बीमार हो जाओगे। ये कहते वो इनकी जानिब बढ़ा तो 3 साल का ईसा इसके ऊपर बर्फ से हमला कर चुका था। कैप्टन, बच के दिखाओ, वो अपनी जबान में बोलता हंसते इस पर मजीद बर्फ फेंकने लगा। बालाज ने उसको घूरा था। कैप्टन, मुझे बस तुम्हारी मामा कह सकती हैं, तुम बाबा कहकर कहा करो, उसने असल को देखते कहा, जो बर्फ पकड़ते उठ खड़ी हुई थी। क्यों मामा और मुझ पे क्या फ़र्क है? ईसा ने उसको गुस्से से देखते कहा, वो मेरी बीवी है और तुम बेटे हो, ये फ़र्क है। बालाज ने मुस्कुराते जवाब दिया। तो ईसा ने असल की जानिब देखा, फिर खुद की जानिब। नहीं, क्योंकि मामा ज़्यादा प्यारी हैं, डॉल की तरह, और आपको वो इसलिए अच्छी लगती हैं। ईसा के जवाब पर वो मुस्कुराया था। वो डॉल भी है, लेकिन वो रेड रोज भी है, यानी सुर्ख गुलाब, और बालाज बिलोच इस गुलाब से इश्क करता है। ये अपने ईसा के कान में झुककर कहा था, और वो खिलखिलाया था। कैप्टन, आप तो बहुत ठगी हो। ईसा ने बड़ी बड़ी आंखें खोलते उसको घूरा। अल्लाह तौबा, ईसा बीवी है मेरी। बालाज ने तौबा करते कहा। ईसा को चेहरा इस बार सुर्ख पड़ा था। लेकिन वो मेरी मामा है, मैं नहीं चाहता उनको कोई और पसंद करे। ईसा ने जवाब दिया तो उसके लहजे में जलन की बू आ रही थी। ईसा, बालाज मुस्कुराया, शौहर हूँ मैं उसका, देखूंगा भी, प्यार भी करूंगा, पसंद भी करूंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। ये कहते वो उसको बाजू में उठाए असल की जानिब बढ़ गया, जो एक प्यारा सा घर बना रही थी बर्फ का। असल, इसके पुकारने पर वो खड़ी हुई और इसकी जानिब मुड़ी थी। ले कैप्टन, वो बालाज का बाजू पकड़ते बोली तो बालाज ने इसके करीब होकर उसको बालों में सुर्ख गुलाब लगाया था। ये मेरे गुलाब के लिए एक गुलाब। असल सुर्ख पड़ गई थी। कैप्टन, मेरा छोटा कैप्टन क्यों नाराज है? अपने ईसा को मुंह बनाते देखकर कहा था। ये कह रहा है कि तुम्हें सिर्फ ये प्यार कर सकता है, मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, मैं तुमसे प्यार भी ना करूं। बालाज ने ईसा को आंख मारते कहा तो वो मुंह खोल गया। इतना भी? अब मैंने नहीं कहा था। ईसा ने अपने 2 नंबर बाप को देखते दिल में सोचा था, बेचारा अब माँ से क्या कहता, क्योंकि इसका बाप पहले ही अपने नंबर बढ़ा चुका था। ना ईसा, बालाज बिलोच, तुम्हारी मामा को ना, अगर तुम्हारे बाबा ना मिलते तो वो पागल हो जाती इसके लिए। अब इनका मुझसे प्यार करना ज़रूरी है। तुम भी मेरे बेटे हो, मामा को तुम भी से भी प्यार है, लेकिन बाबा से ज़्यादा नहीं। छोटे कैप्टन, तुम परेशान ना हो, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। इस बार ईसा ने वाकई सदमे से अपनी माँ को देखा था। वो भी एन मौके पे बदल गई थी, जो कहा करती थी, ईसा मेरे छोटे कैप्टन, मेरी जान हो तुम। वो दिल में इन दोनों को लक़ब से नवाज चुका था, 2 नंबर बाप की 2 नंबर बीवी। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए।